الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کل کوئٹہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کوئٹہ کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان وہاں پر موجود ہوں گے۔ دوسری جانب جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں نمایاں بہتری لا سکے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے عمران خان صاحب بہت ہمیں ایفیشنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے متحرک ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ اگر اس ہفتے کی ہم رپورٹ دیکھیں تو 11 اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی پرفارمنس کو اکنالج کیا گیا، یہ بھی یقیناً موجودہ حکومت کے لیے ایک کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں تو سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور ہم کبھی بھی این آر او نہیں دیں گے، اور میں اگر اقتدار سے چلا جاتا ہوں تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں دوبارہ سے عوام کو سڑکوں پہ لے کے آؤں گا اور میں ان کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہوئیں حزب اختلاف کے رہنماؤں سے، ان کا خیال ہے کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، ان کو پتہ تھا، آرمی چیف نے ان کو انفارم کیا تھا کہ وہ مل رہے ہیں۔ اس طرح کے سچویشن میں ہم پی ڈی ایم کی تحریک اور پاکستان میں جو نئی بحث ہے اداروں کے کردار کے حوالے سے، سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے، اس بحث سے کوئی مثبت نتائج آتے ہوئے پاکستان میں دیکھیں گے یا نہیں، ان ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے بڑے سینئر پینلسٹ نے جوائن کیا جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ نے جوائن کیا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہیں، بڑے وائبرنٹ، بڑے ایکٹیو ان کے ممبر ہیں۔ بہت شکریہ علی وقت دینے کے لیے۔ کاکڑ صاحب آپ کی اجازت سے میں گفتگو کا آغاز فیصل آپ سے کرنا چاہوں گی۔ پی ڈی ایم آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو پریشر بلڈ ہوا اس کے بعد حکومت نے پرفارم کرنا شروع کیا ہے، اور بلوچستان میں آپ لوگوں نے جب حکومت وہاں سے ہٹائی جا رہی تھی، وہاں سے حکومت کو گھر بھیجا جا رہا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو رول پلے کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات منفی آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کے جلسے میں بلاول صاحب اس حوالے سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے پی ڈی ایم کے جو ابھی تک نتائج آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیلہ آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، چیئرمین بلاول کل خطاب کریں گے، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کی سپیچ ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کی جو صورتحال ماضی میں رہی ہے آج ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ آپ نے وہاں پہ صوبائی حکومت کی بات کی۔ دیکھیں پولیٹکس میں جو ہے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں، آپ غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی اس میں چیئرمین کے جو ترجمان تھے مصطفیٰ کھوکھر صاحب، انہوں نے اس پہ پہلے بھی اس پہ بڑی کلیئرنس دی۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ماضی میں بہت مطلب ہے کہ ایک خوفناک ماضی رہا ہے، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایسی چیزیں رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پولیٹکس میں آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے اتحاد بھی ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ آج جو پی ڈی ایم ہے، شاید ہم الیکشن الائنس نہ بھی کریں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں، بہت سی ایسی جماعتیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہیں، آئی ہیں، اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی بنی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ پی ڈی ایم کا جو آپ کہتے ہیں کہ پازیٹیو چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کے بعد انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا تو پھر بھی اچھی بات ہے کہ کم از کم حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کام ہے حکومت پہ چیک رکھے، حکومت کو امبیرس کرو، حکومت کام ہے کہ اپنے پرفارمنس سے جو ہے اپوزیشن کو امبیرس کرے۔ تو وہ چیزیں ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی جو مینوفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا مہنگائی اور بے روزگاری کا اور بہت سی چیزوں کا، تو اس پہ عمل درآمد آنا کرے، اور سب سے زیادہ زور انہوں نے کرپشن پہ دیا ہے۔ تو کرپشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اکراس دی بورڈ جو ہے احتساب ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں پیپلز پارٹی کو ہمارے پارٹی سے شروع کریں، لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں آج پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں اور میں بالکل صاف ہو گیا ہوں، جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں تھا، اور باقی سارے چور اور ڈاکو۔ ہر پارٹی میں چور ڈاکو نہیں ہوتے، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، باقی پارٹی میں بھی ہوں گے، لیکن اگر بندہ اپنی پارٹی، جیسے میں نے کہا احتساب ہماری پارٹی سے شروع کریں، لیکن اکراس دی بورڈ شروع کریں۔ میں ایک مثال دوں گا، ابھی بھی اگر آپ پولیٹیکل پریزنر کو دیکھیں تو
اپوزیشن لیڈر کے علاوہ اگر ہماری پارٹی کا ہے وہ خورشید شاہ صاحب ہے، جن کو 1 سال ہو گیا، ان کے اوپر ابھی تک ریفرنس ہی دائر نہیں ہوا، سال ہو گیا ریفرنس دائر نہیں ہوا. کل سپریم کورٹ نے نیب سے کہا تو ہے کہ آپ جلد از جلد یہ نمٹائے سارے مقدمے. جلد از جلد تو سال تو ابھی تک نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ کل آپ دیکھیں ایک کیس ہے، فائز عیسی صاحب کا کیس ہے، جس کو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو اس پہ جو ہیں وہ کمنٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ کیا چیز ہے. پھر آپ نے وزیر اعظم صاحب اچھا، میں اس کی پہ واپس آؤں گی کہ آپ جو فائز عیسی صاحب کے اوپر کامنٹس آئے ہیں اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ سے اپنا کوئی موقف لیں گی. علی، کیونکہ کل مریم نواز نے وہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرنا ہے، آج انہوں نے وہاں پہ پارٹی رہنماؤں سے بات کی ہے. بلوچستان میں جب یہ حکومت جانے کا معاملہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی وہ بھی کافی زیادہ آپ کہہ لیجئے رنجیدہ تھی، اور وہ بڑے ہرٹ بھی تھے، اور ان کو انٹرنل اپنے جو مسائل تھے ان کا بھی سامنا تھا. کیا پی ڈی ایم آپ کو یہ اپرچونٹی بھی دے رہی ہے کہ بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نواز دوبارہ سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر پائے گی، اور کیا لہجہ ہوگا؟ لوگ بڑے کنسرن ہیں کہ کس طرح کا لہجہ نواز شریف صاحب اختیار کرے گی اگر وہ خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کر رہے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تنزیلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں، اس وقت جو معاملات ہیں نا جی، وہ ذاتیات سے یا میری یا کنڈی صاحب کی پارٹی کی تکلیف سے بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں. اس وقت جو پچھلے 2 سال کے اندر ایک عام آدمی کے ساتھ ہو گئی ہے نا، تو اب اس وقت ناگزیر ہے کہ ہم اپنی زیادتیوں کو سائڈ پہ رکھ دیں اور لوگوں کی جو ترجمانی صحیح طرح سے کر سکیں. آپ نے پتہ نہیں کون سی اینک سے دیکھنے کی کوشش کی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے، ورنہ میں 2-3 چیزیں جو بنیادی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو ہمارے 5 سال کی حکومت تھی اس کے اندر مہنگائی کی شرح جو تھی وہ پورے 5 سال تقریباً 3-4% رہی تھی. اور یہ جو پچھلے 2 سال کے اندر جو فوڈ انفلیشن ہے جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ایک عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے وہ 15-20% کے درمیان تھی. چینی کی قیمت دگنی، ٹماٹر کی قیمت دگنی، آٹے کی قیمت دگنی، دوائی کی قیمت 500 گنا زیادہ. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم نے اے پی سی کا فورم بنوایا اور اس کے بعد ساری اپوزیشن کی پارٹیوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ ہمارے لیے باقی کے جو لیجٹمیٹ فورمز تھے ان کو بند کر دیا گیا. اگر آپ مجھے موقع دیں علی تو اگر آپ مجھے موقع دیں تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے سرکاری اسٹیٹسٹکس کا، یہ اس کے اعداد و شمار ہیں کہ میں نے رواں ہفتے کا ذکر کیا ہے کہ کچھ اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور میں نے 11 اشیاء کا ذکر کیا ہے جس میں میں آپ سے فوڈ انفلیشن کی بات کر رہا ہوں. جی نہیں، آپ نے کہا میں کس اینک سے، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ میں نے تو صرف 11 جو چیزیں کم ہوئی ہیں. ظاہر ہے اگر کسی چیز کی قیمت کم ہوگی تو میں کہوں گی کہ کم. اگر تنزیلہ اتنے اچھے حالات ہو گئے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، جب اپوزیشن کے لیڈران جا کے کوئٹہ کے اندر جلسہ گاہ کے اندر پہنچیں گے تو عوام ان کو شن کر دے گی. اگر وہاں پہ عوام آ کے شرکت کرتی ہے اور ہمارے بیانیے کو اون کرتی ہے تو میرا خیال سے وہ حتمی فیصلہ ہوگا. یہاں پہ ٹی وی پہ آپ کی بھی اوپینین ہو سکتی ہے، میری بھی اوپینین ہو سکتی ہے، پر فیصلہ عوام نے کرنا ہے. تو ہمیں اس چیز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب خطاب کریں گے، ایک بھرپور موقع دینا چاہیے. نواز شریف صاحب خطاب کریں کل کے جلسے سے. جی، جہاں تک تنزیلہ ہماری انفارمیشن ہے، میاں صاحب بالکل وہاں پہ خطاب بھی کریں گے، اور ان کا جو بیانیہ جو آپ کو ہر فورم کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر نظر آتا ہے، جس میں وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ اداروں کو مضبوط کرنے کی اور ان کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سلیکٹڈ حکمران ہمارے پہ مسلط کیے جاتے ہیں تو ان کی عوام کی تکلیف کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آپ کے اور میرے اوپر جو نزلے کی شکل کے اندر سامنے آ رہا ہے وہ ہوتا ہے. ان کی گورننس تو دیکھ لیں نا آپ ہر فرنٹ پہ. میں نے آپ کو جو کھانے کی اشیاء تھی ان کی قیمتوں کی بات کی، آپ بجلی کی قیمت دیکھ لیں 2 گنا کر دی ہے، تیل $40 پر بیرل پہ آ گیا ہے، سرکولر ڈیٹ جتنا ہم نے
5 سال میں اکٹھا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ 2 سال کے اندر اکٹھا کر گئے ہوئے ہیں. گیس کی قیمت دیکھ لیں, مجھے بتائیں تو صحیح, یہ آپ کو معاشی فرنٹ کی میں نے بات کی, جو آپ کا فورن ریلیشنز کے معاملات ہیں, جو کشمیر کے ایمبیسڈر ہمارے بننے جا رہے تھے وزیر اعظم صاحب, جنہوں نے ٹویٹر کے اوپر کشمیر آزاد کرنا ہے, انہوں نے کسی ورلڈ کیپٹل کے اندر جا کے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی. علی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا, کسی وہ ریاض نائکو کا نام لینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بیانیہ ہوگا جی جو باقی جلسوں میں رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ جو پولیٹیکل ماحول ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, کیسے اس پولیٹیکل ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کسی قسم کی کوئی ڈائلاگ پاسبل ہے یا نہیں, کیوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مسلسل اپنا لہجہ سخت کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کل انہوں نے کہا کہ اگر میں اقتدار میں نہیں رہوں گا, یہ لوگ واپس آئیں گے, میں پھر عوام کو سڑکوں پہ نکالوں گا, اور میں اگر حکومت میں نہ بھی رہا تو بھی میں ان کے پیچھے پڑا رہوں گا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں, ایک طرف پی ڈی ایم کی تحریک ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے, اور جن صوبوں میں اگر دیکھیں, پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے, خان صاحب بہت زیادہ دورے کر رہے ہیں, وفاقی وزراء بھی جا کے بزدار صاحب سے مل رہے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب نے میاں والی کا دورہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ ملے ہیں. کتنی افیکٹو رسپانس ہو سکتی ہے اب تک جو عوامی مسائل کے اوپر بہت زیادہ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے, اور اس میں ہم کوئی بہتری دیکھیں گے نہیں؟ کاکڑ صاحب, آپ ظاہر ہے پہلے بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں جو مرکزی ترجمان ہیں, جیسے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے, یا واقعی وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے لہجہ ادھر بھی سخت ہو رہا ہے, ادھر بھی سخت ہو رہا ہے, تو یہ جائے گی کدھر صورتحال؟ دیکھیں, لہجے تو تمام لوگوں کو درست رکھنے چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن کے ترجمان ہوں یا حکومتی ترجمان ہوں, کیونکہ لہجوں سے تلخی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دلیل کی بنیاد پہ بات کریں گے تو آپ اس پبلک اوپینین کی جو کورٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ آپ ان تک درست جو ان کی رہنمائی ہے, جو درست انفارمیشن ہے, ان تک پہنچائیں. تند و تیز لہجوں سے, تضحیک سے, انسلٹ سے بظاہر تو ایسے لگے گا کہ شاید آپ کی ایگو سیٹسفیکشن ہو جائے گی, اور آپ اپنے آپ کو اپنی لیڈرشپ کے سامنے شاید کچھ دیر کے لیے مدح سرائی بھی آپ کی ہو جائے, لیکن آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ دغا کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ دغا نہیں کرنی چاہیے. ابھی علی ہمارے بھائی ہیں, جس بیانیے کی وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے, دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو بائی الیکشن مریم نواز صاحبہ نے لڑا تھا, کلثوم نواز مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اس میں 2.5 ارب روپے اس کانسٹیٹیونسی میں پبلک فنڈ سے لگے تھے تاکہ اس ایک بائی الیکشن کو مینور کیا جائے. ہمارے ہاں جو نظم ہے, جس 40-50 سال میں 1985 سے آن ورڈز پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا جو نان پارٹی بیس کی بنیاد پہ اس سیاست میں پاکستان کے آئی ہیں, وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب کو برا بلا کہنے سے ہماری یہ 45 سال کی جو تاریخ ہے یہ ایلیمنیٹ نہیں ہو جائے گی. اگر تاریخ میں کچھ برا ہوا تو کیا فیوچر میں بھی اس کو برا نہیں؟ یقیناً وہ برا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیسے ہوگا جب تک آپ یہ نہ کہیں یہ برا ہوا تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا ڈائگنوسس درست کریں, اپنا تجزیہ درست کریں, اور لیسن لرن کریں. یہ نہیں کہ جب آپ کو سوٹ کرے تو آپ شلوار قمیض پہن لیں, جب آپ کو سوٹ کرے پھر آپ پینٹ کوٹ پہن لیں اور اپرچونسٹک انداز میں جائیں, وہاں آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. اب مثال کے طور ہیں, انہوں نے پاکستان ملٹری کی لیڈرشپ کو اٹیک کیا. 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے جب قانون سازی ہو رہی تھی کہ ایگزیکٹو کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ سروسز چیفز کو کیسے اپوائنٹ کریں اور ان کی ایکسٹینشن کا کیا کریں, امیجیٹ بینیفیشری جو تھے وہ کرنٹ انکمبنٹس تھے جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے.
اس کو جو امیڈیٹ فائدہ پہنچ رہا تھا، اگر آپ کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے جوڈیشری کو انفلوئنس کیا ہے، اگر آپ کو یقین تھا کہ انہوں نے الیکٹورل پروسیس کو انفلوئنس کیا ہے، تو کیسے من و ان آپ نے تسلیم کر کے ان کو بینیفٹ دلوا دیا؟ آپ ایک لا سکتے تھے امینڈمنٹ اس لا کے اندر کہ جناب فیوچر کے جو سروسز چیفز ہوں گے ان پہ ان کا اطلاق ہوگا، کرنٹ پہ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوا. 82 کے 82 ایم این اے ان کے کانشنس کو اگر اپنے ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ کسی یونٹ کے سپاہی تو نہیں تھے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں چل پڑے، اور اب دوبارہ جب ان کو خیال آ گیا اس فرسٹریشن میں کہ کوئی فائدہ اس کو نہیں ملا، تو ایک دم سے جو ہے نا آن سلاٹ انہی افراد پہ آپ. ٹھیک ہے، میں واپس اس نقطے پہ آتی ہوں. فیصل کریم ٹنڈی صاحب، سندھ حکومت کا جو بیانیہ رہا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے پورے معاملے پہ، ایک طرف پی ڈی ایم کے ساتھ، ایک طرف پروسیکیوٹر آپ لوگوں کا جا کے وہاں پہ کہتا ہے کہ ضمانت نہ دیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. تو یہ معاملات، یہ آدھا وہ کیا کہتے ہیں، آدھا پاک آدھا نہیں پاک، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کیسے چلے گا یہ؟ نہیں دیکھیں، کیپٹن صفدر کے ساتھ جو وہاں پر واقعہ ہوا تھا ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس پہ آپ نے جو بات کی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن چیئرمین بلاول نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس پہ کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کا احترام بھی کرتے ہیں اور جمہوریت پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ادارے صوبائی حکومت کے انڈر نہیں تھے، تو چیئرمین بلاول نے آرمی چیف سے اور ڈی ایس اے سے کہا کہ وہ ادارے جن کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے انڈر ہیں، اور آپ اس کے جو ہے مہربانی کریں، آپ اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کو کیوں نہیں کہا؟ ویسے میں پی ٹی آئی کا ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھی، وفاقی حکومت سے کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں، وفاقی حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ہے. سر حکومت ایسی میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے. سر وزیر اعظم ہاؤس میں شخص ہے، وہ وزیر اعظم ہے، صدر ٹھیک ہے، ہیں. آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہمارے، کیونکہ حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں، چلو اگر ہم نے نہیں کہا، اس دوران کیا وزیر اعظم صاحب نے یا انٹیریئر منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں اس ملک میں، کیا انہوں نے کوئی فون کیا آئی جی کو یا چیف سیکرٹری کو؟ چلو وہ سی ایم سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، ان کو فون کیا کہ یار آپ بتائیں کیا صورتحال ہوئی ہے، اس میں الزامات لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے، کیا ہوا ہے کیا ہوا، کوئی انہوں نے کچھ بودر نہیں کیا کرنا. اچھا، ایک اور نقطہ بھی، کیا اس سارے معاملے میں آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پوزیشن کچھ آکورڈ ہوئی ہو، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی کوئی دوری آئی ہو، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ نہیں، دوری نہیں ہے. ہماری پوزیشن اس لیے آکورڈ ہوئی ہے کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، اور مہمانوں کے کچھ روایات بھی ہوتے ہیں، اور وہاں آئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں اگر چلو آپ نے کیپٹن صدر پہ ایف آئی آر کی جس طریقے سے بھی کی، تو وہ کہیں بھاگ کے جا رہے تھے. انہوں نے تو ہوٹل سے بھی نیچے آنا تھا، انہوں نے صبح نیچے بھی آنا تھا، انہوں نے فلائٹ بھی لینی تھی، جانا بھی تھا، اور بہت سے چیزیں ہیں جس پہ آپ وہ کر سکتے. گرفتاری واپس لاہور آتے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہاں بھی گرفتار ہو سکتے. نہیں واپس لوٹ نہیں تھا. اگر آپ نہیں، وہ نہیں، اگر آپ نے کرنا تھا تو یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر دروازہ توڑ کے اندر گئے ہیں وہ بھی غلط کام ہے، اور مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں کپڑے چینج کر کے اور اپنی دوائیں جو بھی ہیں لے کے میں آ رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ رش ان کرتے ہیں تو ایک غلط طریقہ کار تھا. اس لیے چیئرمین بلاول نے پریس کانفرنس کے ذریعے آرمی چیف سے کہا کہ اپنے اداروں کی آپ، تو انہوں نے اسی وقت فون کیا، اور انہوں نے اس پہ یقین دہانی کرائی کہ جب سی ایم صاحب نے کچھ نہیں کیا تو اسی پہ تو پولیس نے سٹینڈ لیا، اور انہوں نے ریزائن کیا اپنی، مطلب ہے کہ اپنے، انہوں نے کہا کہ جس سی ایم کے انڈر ہم تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم نے ریزائن کیا. 5 ممبر کی کمیٹی نے بنائی. سی ایم کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے. میں اگر سی ایم ہوتا، فرینکلی اسپیکنگ، میں اسی دن ریزائن کر جاتا. ٹھیک ہے، یہ میں مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل ایسیڈنٹ، میں اس کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یا کم از کم چھٹی کی درخواست ہی دے دیتے. نہیں، چھٹی کی درخواست نہیں، یہ چھٹی کی درخواست کی بات، یہ تو مطلب ہے کہ مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے آپ کو لگتا ہے ریزائن زیادہ. میں اگر سی ایم ہوتا میں کہتا ہوں کہ میں ریزائن دے دیتا. مجھے پتہ نہیں کاکڑ صاحب کیا کرتے، لیکن میں، کاکڑ صاحب آپ کیا کرتے؟ میں اگر سی ایم ہوتا اور قائد اعظم کے مزار پہ ہلڑ بازی ہوتی، میں اس ہلڑ بازی کے نتیجے میں ریزائن دے دیتا. وہ تو پی ٹی آئی کا جب وہاں پہ عمران خان صاحب گئے تب بھی ہوئی. اس وقت سی ایم کون تھا؟ اس وقت بھی کیوں نہیں اپلائی ہوا؟ کیوں عمران خان صاحب کو اس وقت آئی جی افغانی ہوئے؟ وہ دہشت، نہیں جس دہشت گردی کے مقدمے میں ایک جو مطلوب آدمی ہے اسی سے جا کے پرچہ کروانا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت بھی بہت سارے، میں ہو سکتا ہے اس کے طریقہ کار غلط ہو، لیکن جو بنیادی سوال ہے نا اس پہ پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا قائد اعظم کے مزار کی سینکٹیٹی ہے یا نہیں ہے؟ نعرے لگانا ہلڑ بازی میں آتا ہے؟ کیا قانون یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ وہ تو ظاہر قانون میں ڈیفینیشن نہیں. یارڈز دیے، دیکھیں انہوں نے بتایا پریمیسز کے اتنے یارڈز میں، سیاسی نیچر کی جو نعرے بازی ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو. اگر ایک غیر سیاسی نعرہ ہے، یہ پاکستان
کہ کسی ادارے کی نمائندگی کرتا ہے، یہ وابڈا کا نعرہ ہے، یہ ریلویز کا نعرہ ہے، تو ہمیں بتا دیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک سیاسی نعرے آپ سمجھتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، میری سمجھ علیحدہ بات ہے. میں تو کہتا ہوں ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اس کے نتیجے میں ہم نے صوبائی حکومت جب ختم کی، یہ کیوں نہیں اس ووٹ کو عزت دیتے؟ جب ہم نے ووٹ کے تحت صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا تو یہ کیوں اس ووٹ کی بے عزتی کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تھے اس میں. کیا ووٹ کے ذریعے آئے تھے یا جی ایچ کیو میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ صادق سنجرانی کو ہم نے چیئرمین سینٹ بنانا؟ اعتراض کیا ہے کہ غیر معروف آدمی ہے. 1985 میں میاں نواز شریف صاحب بھی غیر معروف تھے اور اسی کم تعارف کے ساتھ وہ الیکٹ ہوئے وزیر خزانہ، پھر تھوڑا سا تعارف اور بڑھا، پھر وہ وزیر اعلیٰ بنے. اسی طرح لوگ جو ہے نا ان کا تعارف ہوتا ہے اور وہ سیاسی زندگی میں سامنے نئے لوگوں کی انٹری پہ تو خیر تو ممانعت نہیں ہونی ممانعت تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے علی، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیپٹن صفدر کی گرفتاری آپ کو لگتا ہے، ظاہر ہے وہ کراچی میں پرچہ تھا، ان کو کراچی میں گرفتار کرنا تھا انہوں نے، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو امبیرس کرنے کی کوشش ہوئی ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں ایسے کچھ تجزیہ کار بھی ہیں، آپ کہہ لیں وہ باعث ہوں گے شاید، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوششیں بہرحال ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اختلافات بڑھیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اختلافات بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تنزیلہ، سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی کاکڑ صاحب کو شکریہ ادا کر دوں. کم از کم 2018 کے بعد ان کو قائد اعظم کے مزار کے تقدس کا تو خیال آیا. اگر یہ 2018 سے پہلے بھی یہ روایت طے کرتے تو جن کے آج اتحادی بنے ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی دو الفاظ کہہ دیتے. پر چلیں، ہم نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جی ہماری ذاتی تکلیف سیکنڈری ہے، ہم تو اصول کی یہاں پہ بات کرنے آئے ہیں. اگر یہ اتنے ہی سنسیئر تھے اس کاز کے ساتھ تو جو پرچہ کاٹا وہ قتل کی دھمکیاں دینے کے اوپر کیوں کاٹا؟ مجھے یہ بھی تو اس کا جواب لے دینا. اگر اتنی بنیادی چیز تھی اور ان کو اتنی زیادہ ان کو غصہ تھا کہ وہاں پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگ گیا ہے، اور اس کے بعد جو قتل کا مقدمہ انہوں نے دھمکیاں دینے کا کیا، اس کے بعد جس صاحب نے پرچہ دیا اس کے کوارڈینیٹس نکالے گئے تو پتہ چلا وہ مزار کے قریب کہیں نہیں تھا. تو یہ تو ماشاءاللہ ان کی نیت تھی اور ان کی کارکردگی ہے جو سب کے سامنے ایکسپوز ہوئی ایک دفعہ پھر. اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ یہ جو دونوں پرچے ہوئے، لاہور والا بھی فائدہ، میں نے آپ کو بتایا میرا فائدہ نقصان آپ ایک سائیڈ پہ کر دیں. اس وقت جو بھی ساری اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اگر وہ لوگوں کی تکلیف کی ترجمانی نہیں کریں گی تو ان کو لوگ بھی اسی طرح رد کر دیں گے جس طرح سے ان کے لوگ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں. پر اس سے زیادہ جو افسوس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو کس طرح سے پامال کیا. ہم تو اسلامی مملکت کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کسی بھی سویلائزڈ ملک کے اندر کیا اس کو آپ ایکسیپٹیبل سمجھیں گے کہ رات کو 4 بجے آپ سب سے پہلے تو آئی جی کو کڈنیپ کریں، اس سے پہلے گن پوائنٹ کے اوپر آپ ایف آئی آر رجسٹر کروائیں، اس کے بعد 6 بجے ایک خاتون لیڈر کے کمرے کے اوپر دھاوا بولیں؟ مجھے بتائیں کنڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، 15ویں فلور پہ وہ کمرہ تھا، انہوں نے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتر کے نیچے ہی آنا تھا نا، اس وقت اریسٹ کر لیتے اگر ان کو اتنی زیادہ وہ جو قتل کی دھمکیوں کی تکلیف تھی. تو بات یہ ہے کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ ہم آپس میں اتحادیوں کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں کنفیوژن کریٹ کریں، ان کے پیچھے یہ فرق قسم کی اپنی سٹوریاں بیچنے کی کوشش کر رہے تھے. پر مجھے خوشی ہوئی کہ مریم صاحبہ نے اور بلاول صاحب نے بڑا میچورلی اس ایشو کو ہینڈل کیا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ ان کو بتایا کہ ہماری ذاتی تکلیف سیکنڈری ہے. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور اسی لیے میں کاکڑ صاحب کو بھی کہوں گا کہ مینگل صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے سبق لیں. اگر یہ ان اتحادیوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی جب اپنے صوبوں کے اندر اپنے حلقوں کے اندر جائیں گے. کیونکہ کارکردگی سب کے سامنے ہے. لوگ یہ بھی جاننے میں بڑے انٹرسٹڈ ہے، پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کئی دفعہ اکٹھے بیٹھے. ایک آپ کی جس انداز میں صفدر صاحب کا اریسٹ ہوا ہے اور قبرے میں جو رشن کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عمل درست نہیں ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ انتہائی حماقت تھی. کیا علی قائد اعظم کے مزار پہ ہلڑ بازی کو بھی ایک درست عمل قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اتنا میری ان سے گزارش ہے بس. کیپٹن صفدر بھی انتظار کر لیتے، باہر آ کے نارے لگا دیتے.
اگر میری یہ ذاتی اوپینین پوچھ رہے ہیں تو یقیناً اس کو بہتر انداز کے اندر بھی باہر نکل کے بھی کیا جا سکتا ہے. پر یہ اسی طرح تھا جس طرح عمران خان صاحب نے, نہیں مجھے اب جواب تو دینے نا یہ, مگر اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے جو روایت یہاں پہ سیٹ کی ہیں نا, یہ اسی کے عین مطابق تھا. آپ کو یاد ہے سر آپ کے رول ماڈل عمران خان صاحب ہیں, کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ تو بالکل نہیں ہے. پر بات یہ نہیں, تنزیلہ میری بات تو سن لیں, ہم نے وہاں پہ کچھ سیاسی نعرہ لگایا تھا, اگر ووٹ کو عزت دو سیاسی نعرہ ہے, وہاں پہ تو وزیر اعظم عمران خان کے نعرے انہوں نے لگوائے تھے, جھنڈے لہروائے تھے. کم از کم اس کے بیچ میں فرق تو کرنے کی یہ صلاحیت رکھیں نا. اتنا زیادہ جو مادر ملت کے اگر حق میں نعرے لگوا دیے اس کو اور وزیر اعظم عمران خان سے یہ ایکویٹ کریں. میری ذاتی اوپینین اس وقت سیکنڈری ہے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا اس کے بعد یہ تو پیچھے چلا گیا ہے ایشو. اصل میں جو ایشو سامنے آ رہا ہے وہ ان کا رویہ اور کس طرح سے ان کی پیشنس اور ٹالرنس لوگوں کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. ان کو پینک کے اندر وزیروں کو اپنی منسٹریوں سے باہر نکال کے 4-4 5-5 لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنے محکموں کی ان کو فکر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کاروں سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں علی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میں اس وقت بھی اگر خان صاحب نے وہاں پہ ان کے کارکنان نے نعرے لگائے تھے تو اس وقت بھی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, کیوں لاز کو اپلائی نہیں کیا گیا؟ ہم تو یہی کہہ رہے کر لیتے ان لوگوں کو گرفتار. جو تو آپ نے پرچہ کیوں نہیں کاٹا بے حرمتی کا, اس مزار کی آپ نے کیوں قتل کی دھمکیوں کا پرچہ کاٹا؟ کاکا بھائی مجھے قتل کی دھمکیوں کا نہیں پتا, میں بنیادی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے نہیں الجھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے مزار کا تقدس ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس رسپیکٹ اداروں کا بھی تقدس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تنزیلہ جتنا مزار کا ہے. کس کا؟ اداروں کا تقدس کو تو جو حالت آپ لوگوں نے کی ہے, اللہ اس ریاست پہ اور اس ملک پہ رحم فرمائے. ہم تو خود یہ درخواست کر رہے ہیں. واپس آ رہے جی, تاریخ میں جو غلطیاں ہوئیں ہم مستقبل میں ان غلطیوں جو ابھی ہو رہی ہیں ویسی غلطیاں ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے یہ کیا. کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ تائب ہو رہے ہیں, اب بات یہ ہے کہ آپ کس نیت کے تحت تائب ہو رہے ہیں, کیسے اپنے نظریات بدل رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے جی, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر. جی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, مریم نواز کل بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس گئیں. ماضی میں بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں وہاں پر ہماری سیاسی جماعتوں کی نالائکی بھی بڑی رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیے, بغیر ان کا اعادہ کیے, بغیر یہ بتائے عوام کو کہ ہم نے یہاں پر یہ غلط کر دیا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا, آپ مستقبل کی کوئی امید دے سکتے ہیں بلوچستان جیسے خطے کو, پاکستان کے سارے نوجوانوں کو؟ میں پہلے آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز پہلے کئی بار اکٹھی بیٹھی ہے, پھر ہم نے دیکھا بہت ہی بٹر جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے, پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ذاتی حیثیت میں بیانات ہیں. لیکن اب نواز شریف صاحب تو یہاں پہ نہیں ہیں, مریم نواز اور بلاول کی لیڈرشپ پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ماضی کی طرح غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی؟ تنزیلہ میں تو صرف پریشان یہ ہو رہا تھا کہ آپ اس حکومت سے کس طرح سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا جو پچھلے 2 سال کے اندر آپ نے رویہ دیکھا ہے, دیکھیں یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں کہ جی کسی کے محرومیوں کو اٹینڈ کرنا. ہمارے تو ملک کے اندر جو پچھلے 2 سال کے اندر ایگزسٹینشل چیلنجز آئے ہیں, جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, آپ کو یاد ہے ابھی نندن صاحب والا واقعہ, آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب کشمیر کے آرٹیکل 370 کا معاملہ آیا, آپ کو یاد ہے گلگت بلتستان کے اوپر جب کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات آئی, آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب کرونا وائرس کی وبا کے خلاف آپ کو ایک نیشنل نیریٹو بنانے کے لیے قوم کو یکجا کرنا تھا. تو مجھے کائنڈلی تنزیلہ یہ بھی بتا دیجئے گا وہ کون سے کم ظرف حکمران تھے کہ جو قوم کو اس وقت بھی سمیٹ نہ سکے, اور سارے سروسز چیف کی موجودگی کے علاوہ بھی ایک ہی وہ کون سی کرسی تھی جو خالی تھی؟
مجھے اس کا جواب دے دیں. ہم ان سے امید رکھیں. اگر کوئی بندہ یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکے, اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بننے کے اندر بلیو نہیں کرتا, اگر وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بننے میں بلیو کرتا ہے, تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم نواز صاحبہ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کاکڑ صاحب, آپ نے کیونکہ تاریخ بہت ایکسٹینسو پڑھی ہوئی ہے, دیٹ آئی نو, اور پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ انہوں نے اپنے جیتے جی بہت ساری غلطیوں کا اعتراف کیا, اور ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سیاستدانوں نے, ججز نے, جنرلز نے, ہر ایک نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. ہمارے ادارے اس لیے مضبوط نہیں ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر ایک اپرچونٹی آ رہی ہے ایک قومی ڈائلاگ کی, اور وہ غلطیاں جو ماضی میں ہوتی رہیں, وہ ویکنیسز جو سیاستدانوں کے اندر تھی, جن کی وجہ سے آئی جی آئی جیسی چیزیں ہوتی رہیں, جن کی وجہ سے فنڈز بانٹے جاتے رہے, جس کی وجہ سے بی بی کی حکومت گھر بھیجی گئی, جس کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت گرائی گئی, وہ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں؟ آپ دیکھتے ہیں بیکاز ہی سیز کہ نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا. دیکھیں یہ تاثر میرے خیال میں درست نہیں ہے. جو بات عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو اصولی طور پہ میری کنوکشن ہے کہ ہی از آن دا رائٹ مورل پوزیشن. پاکستان میں اس وقت سٹیٹس کو اور نان سٹیٹس کو کے فورسز جو ہے نا وہ بالکل ڈیوائسو لائن پہ چلیں گے. ایک کیمپ کو لیڈ کریں گے عمران خان صاحب, اور دوسرے کیمپ میں ملٹیپل لیڈرشپس ہوں گی. یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, کیا وہ ٹیکس پیئر کے منی جو ہے اس کی سینکٹیٹی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح کھیلتا رہے اور ایسے قوانین رکھے جس کے ان کو فوائد مجھے موقع دیں. انٹلیکچولی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھے ایک پبلک لیڈر کے طور پہ یہ بھی بتائیں کہ عام بندے کو ڈیلیور کیے بغیر, عام بندے کے مسئلے کو حل کیے بغیر, اب اپنی کوئی ٹیم میں کنسسٹنسی دکھائے بغیر, معیشت کو صحیح کیے بغیر کیسے کریں گے؟ دیکھیں ان کو آئے ہوئے حکومت میں 2 سال ہوئے ہیں, اور چیزوں کو درست کرنا ایک پروسیس کا نام ہے. یہ کن فیکون کے تحت نہیں ہونا ہے, یہ وقت لگے گا. 40 سال کا جو بگاڑ ہے, I am certain, not just hopeful. ٹھیک ہے جی علی, وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ سوال پوچھیں, میں کوشش کرتی ہوں. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کاکڑ صاحب اس چیز کا بھی جواب دے دیں کہ احتساب جو ہے وہ حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اداروں نے کرنا ہوتا ہے, اور اگر اداروں نے کرنا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ نے کیا بتایا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کیا یہ نہیں کہا, نیب کے چیئرمین نے خود آ کے ٹی وی پہ یہ نہیں کہا کہ جی جب میں حکومت کی یہ مانگے ٹانگے کی حکومت کے وزیروں کے پیچھے جاتا ہوں تو یہ میرا بجٹ کاٹ دیتے ہیں. آپ تمام سپریم کورٹ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ تو سپریم کورٹ کی صرف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا تمام باتوں کو؟ جی ہم تو وہ پارٹی ہیں سپریم کورٹ نے آپ کو مافیا کہا ہوا ہے. جی بہت شکریہ علی. اس سوال سے ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی, پھر کسی وقت یہ بحث کریں گے. علی پرویز ملک آپ کا بہت شکریہ, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پاکستان میں ایک نئے قومی ڈائلاگ کی ضرورت تو بہرحال ہے. حکومت کی جانب سے جو جلد بازی میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو زیادہ موقع مل رہا ہے, وہ اپنا نیریٹو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو, اپنے ترجمانوں کو, اور وہ لوگ جو یہ کراچی میں جیسے پرچہ ہوا, کس بندے نے وہ پرچہ کٹوایا, اصول کے بات پر تو پرچہ ٹھیک تھا, لیکن جو بندہ کٹوا رہا ہے وہ کون ہے, لاہور میں جو پرچہ ہوا وہ کون کٹوا رہا ہے, اس طرح کی مس مینجمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر رہی. اسی طریقے سے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے وہ بھی حکومت کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے مستقبل میں, اور نیب کی کارکردگی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے پھر ایک بار برہمی کا اظہار کیا. یہ وہ مسائل ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان پہ کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ رزلٹ دینے ہوں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے عوام کو اور ریاستی اداروں کو مطمئن کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.